ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو لام ہے لی، یہ ملکیت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو للہ مالک ہے اللہ ہی کے لیے ہے یا مالک ہے اللہ، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمینوں میں ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا سب اللہ کا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے سب کا مالک اللہ ہے۔ وَإِنْ اور اگر تبدو تم ظاہر کرو، وَإِنْ تبدو اور اگر تم ظاہر کرو، ما جو فی انفسکم فی میں انفس دل، کم تمہارے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او یا تخفوہ یا تم اس کو مخفی رکھو، یا تم اس کو پوشیدہ رکھو، یا تم اس کو چھپاؤ۔ یحاسب حساب لیں گے، کم تم سے، بھی اس کا، اللہ یحاسبکم بہ اللہ تعالی تم سے اس کا حساب لیں گے۔ فیغفر پھر بخش ڈالیں گے، مغفرت فرما دیں گے، لمن جس کی یشاء چاہیں گے، فیغفر لمن یشاء جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے، ویعذب اور سزا دیں گے، من یشاء جسے چاہیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جسے چاہیں گے اللہ تعالی سزا دیں گے، عذاب دیں گے۔ واللہ اور اللہ، علی پر، کل ہر، شیء چیز، قدیر قادر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر، قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اب یہ بالکل سورۃ البقرہ کا اختتام ہے، اختتامی آیات ہیں، آخری رکوع ہے، اور اس میں اللہ رب العزت یوں سمجھ لیجئے ایک طرح سے پوری اس سورت کا جو خلاصہ ہے اس کو سمو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب کا مالک اللہ ہے۔ ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، اور جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ اب قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے اس اختیار کا استعمال فرماتے ہوئے انسانوں کا محاسبہ فرمائیں گے، حساب کتاب لیں گے۔ یہاں جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوه یا تم اس کو پوشیدہ رکھو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز جس کے ظاہر کرنے اور اس کے چھپانے پر حساب ہے؟ دیکھیں، ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے اقرار باللسان اور ایک ہے تصدیق بالقلب۔
اقرار باللسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور ظاہراً اسلام کو اپنائے، ظاہراً اسلام کو اپنائے۔ اور تصدیق بالقلب کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس پر اس کا پورا یقین ہو کہ واقعتاً اللہ رب العزت کی ذات، رسول اللہ، انبیاء علیہم السلام، کتابیں، دین حق بالکل برحق ہے۔ اب انسان ظاہراً جو اعمال ہیں وہ کرے اور دل سے اس کا ایمان اور یقین ہے وہ ٹھیک رکھے، تو قیامت والے دن جب اللہ حساب لیں گے، اس حساب میں یہ شخص پورا اترے گا، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو بخش دیا جائے گا۔ اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی، کمی کوتاہی اس طرح ہوئی کہ ظاہراً تو انسان اسلام اور ایمان اور اللہ اور کلمہ کرتا رہا لیکن دل سے وہ منافق تھا اور کافر تھا، تو فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو پھر تو عذاب ہے، پھر سزا ہے۔ اسی طرح انسان دلوں کے اندر چھپاتا ہے، جو چیزیں دلوں کے اندر ہوتی ہیں، اب وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ جس طرح ظاہراً اعمال ہیں نا، اس طرح باطناً بھی اعمال ہیں۔ ظاہراً اعمال کیا ہیں؟ آپ نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر کریں، یہ ظاہراً اعمال ہیں۔ باطناً کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر اچھی صفات ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر صبر ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے، آپ کے دل کے اندر اصلاح ہونی چاہیے، آپ کے دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ تو قیامت کے دن اللہ ان سب چیزوں کو ظاہر فرمائیں گے۔ ایمان تھا، منافقت تھی، اخلاص تھا یا منافقت تھی، ہاں اسی طرح دلوں کے اندر لوگوں کے لیے خلوص تھا یا نفرتیں تھیں، لوگوں کے لیے محبتیں تھیں یا نفرتیں تھیں، انسان کے دل کے اندر اخلاص تھا یا اس طرح وہ جو دل کی صفات ہیں کیا تھی وہ، تو یہ اللہ حساب لیں گے۔ پھر اس حساب میں کیا ہوگا؟ اگر ایمان تھا، اخلاص تھا، صبر تھا، ہاں محبت تھی، انسانیت کی اصلاح تھی، انسانیت کی فکر تھی، تو پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، ظاہر ہے اللہ بخش دیں گے، مغفرت فرما دیں گے۔ لیکن اگر معاملہ دوسرا تھا، دلوں کے اندر نفرتیں تھیں، دلوں کے اندر ہوس تھی، دلوں کے اندر مال کی محبت تھی، دلوں کے اندر یہ چیزیں تھیں، تو فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر عذاب ہے، اس لیے کہ ان چیزوں پر عذاب ہے۔ تو قیامت والے دن انسانوں کے جو دلوں کی جو کیفیتیں ہیں نا، ان کو بھی جانچا جائے گا، ان کو بھی سامنے لایا جائے گا، پھر اس پر انسانوں کے انجام کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ جنت یا جہنم، عذاب یا رحمت، قیامت والے دن۔ تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ رب العزت تمہارا حساب بھی لیں گے، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ کچھ چیزیں تم ظاہر کرتے ہو، کچھ چیزیں تم چھپاتے ہو۔ دنیا والوں کے سامنے تمہارے دو کردار ہیں، دو حیثیتیں، ایک ظاہر اور ایک اندر۔ قیامت والے دن اللہ ان دونوں کو سامنے لائیں گے، دونوں کو سامنے لا کر دونوں برابر ہوئے کہ اوپر سے بھی ایمان، اندر بھی ایمان، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر تو بخشش۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، اوپر سے تو ایمان کی بات لیکن اندر سے کفر اور نفاق اور اس کے علاوہ اور چیزیں، تو فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ لہذا یہ آیت مسلمان کو ایک پیغام، ایک سبق، ایک تعلیم دیتی ہے کہ اپنے دلوں کو پاک کیا جائے، دلوں کو صاف رکھا جائے، دلوں کے اندر خیر پیدا کی جائے، دلوں کے اندر اچھی صفات پیدا کی جائے۔ نفرتیں، کینے، حسد، بغض اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں چاہتے۔ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پہلے بھی یہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان 2 دنوں کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دیکھتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان پر ہے اور نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کی بخشش کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اسی حالت میں ہے تو بخشش، اسی حالت میں ہے تو بخشش، اسی حالت میں ہے تو بخشش۔
حتیٰ کہ دو افراد ایسے اللہ رب العزت کے سامنے ان کا معاملہ فرشتے پیش کرتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں دلوں میں کینے، نفرت، حسد، بغض لیے بیٹھے، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے سے بول چال بند اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ ابھی یہیں پر پینڈنگ میں ڈال دو، ان کی اس وقت تک بخشش نہیں میں نے کرنی حتی یصطلحا، جب تک یہ اپنے دل ایک دوسرے سے صاف نہ کر لیں اور ان کے اندر آپس میں صلح نہ ہو جائے جب تک۔ تو اللہ رب العزت دلوں کے اندر اخلاص چاہتے ہیں، دلوں کے اندر ایمان چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا احساس، فکر چاہتے ہیں، دلوں کے اندر نفرتیں، کینہ، حسد، بغض، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جنتی کو جب جنت میں بھیجا جائے گا اہل جنت کو، تو قرآن کریم میں 8ویں پارے میں ہم پڑھیں گے سورہ الاعراف کے اندر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، انسانوں کے دلوں کے اندر جو بھی وہ گندی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سب نکالی جائیں گی۔ ان چیزوں کے ساتھ انسان جنت میں نہیں جائے گا، وہ پہلے پاک کیا جائے گا دلوں کے اندر سے، تاکہ جب جنتی جنت میں جائے تو اس کے اندر کوئی غلط مادہ نہ ہو اس کے اندر۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ان سب کا مالک اللہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوا، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالی تمہارا محاسبہ فرمائیں گے، تمہارا حساب لیں گے اس پر۔ فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے، سزا دیں گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ہر چیز پر قدرت، یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک یہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں اور جاننے پر قادر ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن کس کو بخشیں گے اور کس کو سزا دیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہیں بخشے، جس کو چاہیں سزا دیں۔ وہ مالک ہیں یوم الدین، وہ جزا سزا کے دن کے مالک ہیں۔ اللہ قاضی نہیں ہے، اللہ قاضی نہیں ہے۔ قاضی جو ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا، وہ پابند ہوتا ہے اصول کا، قانون کا، بھائی یہ اصول ہے۔ اصولی طور پر جو جج ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، منصف ہوتا ہے، وہ اصول سے باہر نہیں جا سکتا، اس کی مجبوری ہے، اس کی لیمٹس ہیں اس کی، وہ یہ نہیں کر سکتا جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے چھوڑ دے، قاضی یہ نہیں کر سکتا۔ قاضی پابند ہے، قانون کے مطابق جو مجرم قرار پائے اس کو سزا دے، اور قانون کے مطابق جو مجرم قرار نہ پائے اس کو رہا کرے۔ قاضی مجبور ہے، اللہ مجبور نہیں ہے، اللہ اصولوں کا پابند نہیں ہے، مالک ہے۔ اب مالک ہوتے ہوئے اب یہاں نا شیطان بسا اوقات ہمارے ذہنوں کے اندر ہو سکتا ہے کبھی غلط خیال بھی ڈالے، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، مرضی جس کو چاہے جو کرے، یہ کیا اصول ہوا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی شخص قصوروار قرار پائے گا، قصوروار قرار پائے گا، تو وہاں اللہ کی مرضی ہے اس کے قصور کی سزا دیں، اور اللہ کی یہ بھی مرضی ہے کہ اس کے قصور کو اللہ معاف فرما دے۔ لیکن جو قصوروار قرار نہیں پائے گا، اللہ اس کی بخشش ہی فرمائیں گے، اللہ اس کو سزا نہیں دیں گے۔ جو قصوروار نہیں ہے نا، جو نیک ہے، جو ایمان والا ہے، اللہ پاک اس کی بخشش ہی فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا میری مرضی، ہاں نہیں تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہوں، نہیں ایسا نہیں فرمائیں گے اللہ، اس کی تو بخشش ہے۔ ہاں جو قصوروار ہے، اب کیا ہوگا، اب اللہ کو دونوں اختیار ہیں، اور اختیار کیا ہیں، چاہیں تو اس کے قصور کے مطابق اس کو سزا بھی دے دیں، اور چاہیں تو اس کو معاف بھی کر دیں۔ کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ قصوروار تھا تو اس کو بخشا کیوں آپ نے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ آمنا، ایمان لائے، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما، اس پر جو انزلہ،
نازل کیا گیا، الیہ ان کی طرف، من ربہ ان کے پروردگار کی طرف سے، آمن الرسول ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما اس پر جو، انزل الیہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، من ربہ ان کے پروردگار کی طرف سے، والمؤمنون اور ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے، مانا رسول بھی ایمان لائے اور ایمان والے بھی ایمان لائے، کس پر؟ جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی طرف نازل کیا گیا، کلن سب کے سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، یہ جو پہلا جملہ تھا نا، ایمان لائے جو ان پر اتارا گیا، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے، کلن آمنا سب کے سب ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقائد ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے کتابوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان۔ لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے یا تفریق کرتے، بینا درمیان، احدین کسی ایک کے بھی، من رسلہ اللہ کے رسولوں میں سے، لا نفرق بین احد من رسلہ اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو رسول کو مانا اور کسی کو نہ مانا نہیں، ایمان والے ایسا نہیں کرتے اور اللہ کے رسول وہ بھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ تمام کے تمام پر، دیکھیں بہت سے مذاہب تفریق کرتے ہیں، بہت سے مذاہب تفریق کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے موجود ہیں، تفریق کرتے ہیں۔ دنیا عیسائیت ہے، تفریق کرتی ہے۔ تفریق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتے۔ دنیا یہودیت اس وقت موجود ہے، تفریق کرتے ہیں۔ کیا تفریق ہے؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے۔ لیکن ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کی صفات کیا ہے؟ وہ اللہ کے تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے، ان کو اللہ کا سچا نبی مانتے۔ کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق کہتے ہیں کہ ہم نہیں تفریق کرتے، بینا درمیان، احدن کسی ایک کے بھی، من رسلہ اللہ کے رسولوں میں سے۔ وقالو اور یہ ایمان والے کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مانا۔ سمعنا وَأَطَعْنَا ہم نے سنا، یعنی اللہ کا جو بھی حکم ہم تک پہنچا ہم نے سنا، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہم تک پہنچا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اس کو دل سے مانا، ہم نے اس کو دل سے تسلیم کیا۔ غفرانک ہمیں بخش دیجئے، ربنا اے ہمارے پروردگار، غفرانک ربنا اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دیجئے، وَإِلَيْكَ اور آپ ہی کی طرف المصیر لوٹ کر آنا ہے۔ غفرانک ربنا ہمیں بخش دیجئے اے ہمارے پروردگار، وَإِلَيْكَ المصیر اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آج ہم یہاں تک ہی پڑھ رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں یہ بہت ہی زیادہ فضیلت کی حامل ہیں۔ اب اگلی آیت انشاءاللہ چونکہ ہم کل پڑھیں گے تو تمام فضائل جو ہیں انشاءاللہ اس موقع پر تذکرہ ہو جائے گا۔ کل سے مراد آنے والا جو پڑھائی کا دن ہے، کل ہفتہ ہے، ہفتہ اور اتوار 2 دن فی الحال کلاس آف چل رہی ہے، تو سوموار والے دن انشاءاللہ العزیز تو اس میں پھر ساری اس کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ کہاں پر؟ اچھا، الیہ من ربہ والمؤمنون، جی ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اس کی ادائیگی میں ربی ہی جو ہے وہ تھوڑی سی ایک الف کے برابر لمبی ہوتی ہے، بس پڑھنے میں ادائیگی میں تھوڑا سا
جو کھڑی زیر ہے وہ ایک الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے، اور جو خالی زیر ہے، کھڑی زیر نہیں بلکہ خالی زیر ہے، اسے لمبا نہیں کیا جاتا ہے۔ مطلب وہی ہے۔ الیہ اور من ربہ، ہاں صرف ادائیگی کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔